یہ جرم ہے۔ اور کیسا جرم ہے کہ اگر انسان سے اختلاف کی بنیاد پر سلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، ایک دوسرے سے آتے جاتے دیکھ کر منہ موڑ لیتا ہے، تو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، انسانوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو کائنات میں ایسے بد نصیب انسان ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں کیے جاتے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی غیرت کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین ہر گناہ گار کو معاف فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے معافی نہیں جو اللہ کی غیرت کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ تو انسانی تقاضا ہے۔ انسان اس کی غیرت مجروح ہو جائے تو سارے جرائم معاف کر دے گا، ساری غلطیاں معاف کرے گا، لیکن جہاں اس کی عزت مجروح ہوتی ہے یہ زندگی بھر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ انسان حالت شرک کی بنیاد پر اس کا کوئی نیکی باقی نہیں کہ جس کی بنیاد پر پیش کیے جائیں۔ دوسرے دو کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ دو مسلمان ہیں جو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اختلاف ہو جائے آپس میں بات چیت کرنا، کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ نمازیں پڑھیں، حج کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، دنیا کی جو نیکی ہے چاہے کرتے رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں پیش نہیں کی جاتی۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث میں، جس میں امام ابن ماجہ حدیث کے کلمات یوں لے کر آئے ثلاثۃ لا تجاوز آذانہن، تین لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کی کوئی نیکی ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ کے حضور پیش نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک یہ دو انسان ہے اخوان متصادمان، کہ دو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان سے کلام کرنا گوارا نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا حتیٰ یصطلحا بینہما، جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ حدیث کے ان کلمات سے ایک انسان کی عصمت واضح ہوتی ہے، انسان کتنا اہم ہے، اس سے بات چیت کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، اس کے ساتھ مل کے رہنا، یہ اس کے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے تعلقات توڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان چاہے جو بھی عمل کرے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ما من مسلمان یلتقیان یتصافحان بینہما، دو مسلمان ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور مل کر ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حال احوال پوچھ لیتے ہیں، خیر خیریت سے پوچھ لیتے ہیں۔ مسلمان کا مسلمان سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، شریعت کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر ہمیں احساس پیدا ہو جائے تو ہم اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہما،
ان سلام کرنے والے دو مسلمانوں کو آپس میں سلام مصافحہ کرنے کی بنیاد پر خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ سلام ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو فرائض میں سے، حقوق میں سے آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا